الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں جو ایمانی صفات کے منافی اور خلاف ہیں۔ وہ چیزیں جو ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ کسی پر ہنسنا، کسی کو برے حال میں دیکھ کر، جس کو شماتت کہا جاتا ہے، اس کی اللہ کے یہاں بڑی سزا ہے، بڑی پکڑ ہے۔ شریعت محمدیہ نے بڑی سختی سے روک دیا ہے۔ ایمانی صفات والوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، ترمذی شریف میں۔ صحابی رسول ہے واصلہ بن الاسقع، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک۔ اپنے بھائی کو کسی برے حالت میں دیکھ کر کے اس کا مذاق مت اڑانا، اس پر مت ہنسنا۔ کسی کو برے حالت میں دیکھ کر کے اس سے تم خوش نہیں ہونا۔ اگر ایسا کرو گے، کسی کو برے حالت میں دیکھ کر اگر تمہیں خوشی ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہو، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سزا تمہیں ملے گی۔ اس کی سزا اللہ نے رکھی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو صحت دے دے گا، عافیت دے دے گا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، بری حالت میں ہو، معاشی زندگی تنگی سے گزرتی ہو، اللہ اس کو عافیت عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے وَيَبْتَلِيكَ، اللہ تم کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ جس بیماری میں تم خوش ہو رہے تھے، جس معاشی زندگی کی تنگی کی وجہ سے تم خوش ہو رہے تھے، وہی مصیبت تم پر آ جائے گی۔ ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے، اپنی ذات سے بیان نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو وحی جلی قرآن کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی خفی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کیا جاتا تھا، یا بغیر قرآن کے جبریل امین کچھ آ کر بتاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کیا، گویا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مبتلا کر دیتا ہے اسی برائی میں، یعنی اسی
تکلیف میں اور اسی بیماری میں، اسی معاشی زندگی کی تنگ دستی میں جس میں آدمی تھا، اس کو صحیح کر دیتا ہے، اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، دشمنی اور عداوت میں ترقی ہوتی ہے، اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ خوش ہوا کرتا ہے۔ اسی خوشی کو حدیث شریف میں شماتت کہا گیا ہے۔ حسد اور بغض یہ خبیث وہ عادات ہیں جس سے پروردگار عالم کی ناراضگی ہوتی ہے، اور بسا اوقات دنیا ہی میں اس کو پروردگار عالم اسی طرح سزا دے دیتا ہے۔ اس کو یہاں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے کسی مسلمان بھائی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، انسان تو ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی تکلیف کو بھی دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، ایک انسانیت کے ناطے، چونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ غیر مسلمین کے بھی حقوق ہیں، ان کے لیے برے احساسات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کی جائے کہ پروردگار عالم ان کو اسلام سے آشنا کر دے، توحید سے آشنا کر دے، وہ دین اور شریعت کو سمجھ لے۔ ان کے لیے دعا کرنا حقیقت میں یہ انسانیت کا اہم فریضہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، برائی یعنی تکلیف میں دیکھ کر، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ الاسلام کیا ہے؟ الاسلام گردن نہادن بطاعت خدا و رسول، فارسی میں کہتے ہیں کہ اسلام کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اسلام کہتے ہیں امن و امان کا پیغام دیتا ہے ساری دنیا کو۔ آئیے اور ایک بات عرض کر دوں، اسلامی صفات کے تعلق سے، ایمانی صفات کے تعلق سے یا ایمانی صفات کے منافی۔ ایک تو نرم مزاجی ہے، دنیا میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت نرم مزاج والے بھی ہوں گے، سخت مزاج والے بھی ہوں گے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں درست خوئی، سختی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ نرمی کے تعلق سے یا سختی کے تعلق سے؟ درست خوئی، نرم مزاجی یا درست خوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جو باتیں خاص طور سے آپ نے جس پر زور دیا ہے، اور آپ کی اخلاقی تعلیم جن میں خاص اہمیت حاصل ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، درستی اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے زندگی کے ہر میدان میں ہدایات دی ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، حقوق اللہ کے ساتھ ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو، لین دین کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، زندگی کے ہر میدان میں آپ کی ہدایات موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے تو بول و براز اور اس کے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے آداب بیان فرمائے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلم شریف کی، جو صحاح ستہ میں سے ایک عظیم کتاب ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے لکھنے والے، حدیثوں پر کام کرنے والے، حدیثوں کو جمع کرنے والے، ان کے سلسلے میں آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ احادیث تلاش کر رہے تھے، مختلف احادیث، رات کا وقت تھا، کتابیں تو اس وقت مدون ہو چکی تھیں، تلاش کرتے رہے، ایک ٹوکرا کھجور کا رکھ لیا، ایک ایک اٹھا کر کھاتے رہے، اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا کھا چکے ہیں، اور یہی چیز ان کی موت کا سبب بن گئی۔ ہمارے اسلاف نے اسلام پر، دین پر، شریعت پر، احادیث پر بہت کام کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ پروردگار عالم گھر بیٹھے آپ کو علم دے رہا ہے، ورنہ صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، محدثین کی زندگی، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس ایک حدیث ہے۔ یہ اہتمام تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العالمین رفیق ہے، یعنی رفیق کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، نرمی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ یحب الرفق، اور وہ نرمی کو پسند بھی کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ یہی نرمی کی صفت میرے بندوں کے اندر آ جائے۔ اللہ کی صفت نرمی کی ہے، وہ تو کسی کے اندر آ نہیں سکتی، لیکن کچھ صفات ایسے ہیں کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی نرمی آ جائے۔ اللہ کی نرمی الگ ہے، بندوں کی نرمی الگ ہے، ہم اس کا مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نرمی تو یہ ہے کہ اس دنیا کے دسترخوان سے پروردگار عالم ہر ایک کو روزیاں پہنچا رہا ہے، اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ اللہ کو گالیاں دینے والے بھی ہیں،
گالی دینا کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد مانگتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز ہے، گویا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ان کو روزیاں دے رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خود اس کے اندر نرمی بھی ہے، مہربان ہے، اور نرمی اور مہربانی کی صفت اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے۔ یہ نرمی اور مہربانی کرنا اسی لیے اللہ کو محبوب بھی ہے، یعنی اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ رکھیں، برتاؤ رکھیں، اور پھر نرمی پر جتنا دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا سختی پر نہیں دیتا۔ تو فرمایا یحب الرفق، وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے نرمی چاہتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، وہ پروردگار عالم نرمی سے جتنا دیتا ہے سختی سے اتنا نہیں دیتا۔ نرمی سے اللہ نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا ہے۔ ما لا یعطی علی ما سوا، اور جو نرمی نہیں کرتا، سختی سے اس کے مزاج میں سختی ہے، اس کے عادات میں سختی ہے، اس کی خصلتوں میں سختی ہے، اس کو اتنا نہیں دیتا۔ لیکن اگر کسی کو سختی پر زیادہ مل رہا ہو تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک ابتلا ہے، ایک استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی سلسلے میں کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔